السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نالج اینڈ فیکٹ۔ ناظرین گرامی، اسد اللہ غالب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان نے آج تک ان سے بڑا شاعر پیدا نہیں کیا تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن اردو کا یہ عظیم شاعر دلی کے کوچہ بلی مارا میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ شاعر بے انتہا بڑا تھا لیکن آمدنی صفر تھی۔ تمام تر گزر بسر امداد اور قرض پر تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ان کی بہت مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ اور اس کی سرکار نہ رہی تو ذمہ داری مختلف نوجوانوں، مہاجروں اور دوستوں نے اٹھا لی۔ وہ سب مل کر 200-400 روپے بھجوا دیتے تھے اور اس سے غالب ولایتی شراب اور کباب کا بندوبست کر لیتا تھا۔ مزاج کا بادشاہ تھا لہذا اخراجات شاہی تھے۔ لباس شاندار پہنتا تھا، دسترخوان وسیع تھا، چنانچہ پوری زندگی قسم پرسی میں گزری۔ غالب کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے کسی سے قرض نہ لیا ہو، یہاں تک کہ 1857 کے بعد جب دلی فتح ہو گئی، مغل سلطنت ختم ہو گئی اور انگریز سرکار نے لال قلعے پہ اپنے جھنڈے لہرا دیے تو غالب انگریزوں کا وظیفہ خوار ہو گیا۔ غالب اسی حالت میں 18 فروری 1869 کو وفات پا گیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے رستے میں مدفون ہو گیا، لیکن اس کے ذمہ قرض آج بھی واجب الادا ہے۔ جب بھی اسد اللہ غالب پر کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو اس کے قرضوں کی تفصیل بھی ساتھ لازمی لکھی جاتی ہے۔ غالب کی زندگی معاشی اہمیت کی بہت بڑی مثال ہے اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ پیسہ شاعری اور ادب سے بڑی ضرورت ہوتا ہے، اور اگر یہ غالب کے پاس بھی نہ ہو تو وہ بھی بیچارگی کی مثال بن جاتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت مجموعی طور پر غالب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم مناصل قوم 75 سال سے اسد اللہ غالب والی زندگی گزار رہے ہیں، قرض لے کر میں پیتے ہیں اور فاقہ مستی کے تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بے شک غالب کی طرح باصلاحیت ہیں۔ ہم دنیا کی پہلی مسلم اٹامک پاور ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں پاکستانی بھی مل جائیں گے اور وہ آپ کو ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ قدرت نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ دنیا کی بڑی معدنیات کی فہرست بنا لیں، وہ آپ کو پاکستان میں ملیں گی۔ ہمارے ملک سے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر مثبت 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور منفی 50 ڈگری سینٹی گریڈ دونوں درجہ حرارت موجود ہیں۔ ثقافت بھی 9000 سال پرانی ہے۔ یوگا تک نے موجو دڑوں میں جنم لیا تھا۔ دنیا کو نیلا رنگ ہم نے دیا۔ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان میں موجود ہے۔ دنیا میں صرف 10 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس تمام جغرافیائی اکائیاں موجود ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ہر قسم کے حادثات میں سروائیول کرنا جانتا ہے اور ملک کا ہر شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اسے پھلتا پھولتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی قابل ترس صورتحال کا شکار ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس حقیقت کا تجزیہ نہیں کیا۔ اگر میں 3 لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کروں تو قرض، بیکاری اور قیادت کا فقدان سامنے آئے گا۔ تینوں چیزوں نے مل کر اس ملک کو اسد اللہ غالب بنا دیا ہے اور ہم تاریخ کے خوفناک ترین بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آپ آج یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم 2023 میں 2022 کو یاد کر کے روئیں گے اور ایک لمبی آہ بھریں گے کہ 2022 کتنا شاندار تھا، ملک میں مہنگائی تھی لیکن کم از کم چیزوں کی دستیابی تھی۔ لیکن اس کے برعکس آج ہم سارا دن قطار میں لگے رہنے کے باوجود شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتے ہیں۔ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارا آنے والا وقت آج سے زیادہ مشکل ہوگا، لہٰذا آپ آج ہی سے اس کی تیاری کریں کیونکہ معیشت چلانا مفتیٰ اسماعیل کی بس کی بات نہیں۔ یہ تو اسد عمر اور حفیظ شیخ سے بھی زیادہ اناڑی ثابت ہوئے۔ مفتیٰ اسماعیل کا خیال تھا کہ یہ IMF کو راضی کر لیں گے، لیکن IMF نہیں مان رہا۔ ان کا خیال تھا کہ ڈالر اور سٹاک ایکسچینج کو ہم قابو کر لیں گے، لیکن یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور سٹاک ایکسچینج نے پستی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ سعودیہ عرب اور چین ان کی مدد کریں گے، لیکن چین کے صدر کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 28 اپریل کو سعودیہ عرب کے دورے پر گئے، لیکن سعودی ولی عہد نے انہیں بھی گھڑی، ہار اور انگوٹھی دے کر واپس بھجوا دیا، لہٰذا یہ دورہ بھی ناکام رہا۔ حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی۔ میاں نواز شریف کی کوششوں سے قطر نے 3 بلین ڈالر کی LNG ادھار دینے اور 2 بلین ڈالر کا قرض دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ بھی وفا نہ ہوا۔ یوں ملک معاشی مسائل میں پھنستا چلا گیا۔ اگر دنیا میں فوری طور پر پیٹرول سستا نہیں ہوتا، IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے،
اگر چین، سعودیہ عرب اور قطر بھی ہماری مدد نہیں کرتے تو حکومت صرف 2 ماہ میں نیا بجٹ پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور مہنگائی کا سونامی آ جائے گا، اور حکومت اس سے نکلنے کے لیے بزنس مینوں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو مزید ٹائٹ کرے گی۔ یہ طبقہ پہلے ہی بہت پس چکا ہے، یہ کام چھوڑ دیں گے جس سے مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا ازدہا بھی گلیوں میں آ جائے گا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو آنے والے وقتوں سے مطلع کر رہا ہوں۔ دوستو، ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ سوال اب بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سر دست حکومت کو سائیڈ پر رکھیں اور اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر ری شیپ کریں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ معیشت بچت اور گزارے کا نام نہیں، یہ آمدنی یعنی ارننگ کا نام ہے۔ لہٰذا آپ فوری طور پر بچت کے موڈ سے نکل کر کمائی کے فیز میں آ جائیں۔ آپ کے خاندان کے کم از کم آدھے افراد کو کمانا چاہیے۔ آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا چھوٹے ہیں تو انہیں بھی کمانا چاہیے۔ یہ فالتو وقت میں پب جی یا دیگر گیمیں کھیلنے کی بجائے کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں اور چند ہزار روپے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں۔ آپ خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی آمدنی میں اضافے کا بندوبست کریں۔ دوسرا، آپ بلا وجہ کی سرمایہ کاری بند کر دیں۔ پراپرٹی اور بانڈز میں پیسہ پھنسانے کی بجائے آپ یہ رقم اپنے خاندان کی صحت اور ٹریننگ پر لگائیں، انہیں جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دلوائیں تاکہ آپ کی آمدن میں مزید اضافہ ہو۔ آپ خوراک کا مستقل بندوبست کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی پلاٹ یا زمین موجود ہے تو آپ اس میں سبزیاں اور فروٹ کی کاشت کریں، اس سے آپ کا کچن خود مختار ہو جائے گا۔ آپ مرغیاں اور بکریاں پالیں، اس سے آپ کا معاشی بوجھ کم ہو جائے گا۔ گاڑیاں بلا وجہ چلانا بند کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بے شمار دولت سے نوازا ہوگا، لیکن آنے والے وقتوں میں پٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا پٹرول کی دستیابی اہم ہوگا۔ بجلی اور پانی کی بھی بچت شروع کر دیں۔ ہم 20 سال پہلے تک اے سی کے بغیر پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ آج ایسا ممکن کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے عادتاً ان آسائشوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا ہے۔ بجلی کی قیمت عنقریب 40 روپے یونٹ سے بھی بڑھ جائے گی۔ اس سے آپ پر بجلی کے بل کا بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ آپ توانائی اور خوراک کے متبادل نظام کی طرف جائیں۔ سولر پینل لگائیں، خشک ایندھن کا بندوبست کریں۔ گھر میں 3 بار کھانا پکانے کی بجائے 1 بار کھانا پکائیں اور اسے 3 بار استعمال کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں گیس کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب کرنے سے ملک اور آپ دونوں معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم سب بدقسمتی سے اسد اللہ غالب والی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرض لے کر شراب پیتے ہیں اور اللہ سے خوشنودی کی دعا کرتے ہیں، اضراف سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں اور عمارت کے خواب دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان حالات میں کیسے اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ 2023 آج کے 2022 سے زیادہ مشکل ہوگا اور ہم 2022 کو یاد کر کے روئیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔